بہن نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نئے اسلامی سال کی مبارکباد ایک دوسرے کو اس لیے مت دیں کہ اس کے شروع میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ ہے جو باعث غم ہے، تو اس لیے مبارکباد دینا مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ بھی قاتلانہ حملہ تھا اور ظالمانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا، اور ہمارے سروں کے تاج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو یزیدیوں نے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، ہلاک کرے، کہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا، یقیناً اس پہ ہر مسلمان دل میں غم محسوس کرتا ہے، اور بالکل محسوس کرنا بھی چاہیے کہ جن کے قدموں کی برکت سے، جن کے نانا جان کے قدموں کی برکت سے ہمیں یہ تمام نعمتیں ملی ہیں، ان کے نواسے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور اتنا ظالمانہ سلوک بالکل باعث رنج و غم ہے اور دل میں رنج محسوس ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود شہادت ہمارے لیے باعث غم نہیں ہے، یہ ایک مومن کے لیے فخر کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت اور پھر امام حسین کی جو شہیدوں کے امام کہلاتے ہیں، امام الشہداء کہلاتے ہیں، ان کی شہادت ہمارے لیے کوئی باعث افسوس نہیں ہے، بلکہ ان کی شہادت، صرف شہادت کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ واقعی آل رسول بھی تھے، اور انہی کا خاصہ ہے کہ دین کے لیے آل رسول نے جو قربانیاں دی ہیں، یقیناً ان قربانیوں کی مزید دیکھیں، ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین حکمت عملی آپ دیکھیں کہ جیسے آپ امیر المومنین بنے تو آپ نے تمام مجاہدین کی تنخواہ ڈبل کر دی تھی، اور فرمایا کہ کرپشن کو روکنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ ان کی تنخواہیں اچھی کر دو، اور یہ تو آج بھی حل یہی ہے۔ یہ مصیبت ہے ہمارے جو یہ پولیس والے بھائی جان جو کھڑے ہوتے ہیں روڈوں پہ، یہ بھی بیچارے کرپشن مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ مسئلہ ہی یہ ہے۔ آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں کرپشن یہاں کے مقابلے میں کم کیوں ہے، ان کی تنخواہیں اچھی ہیں، وہ اپنے امپلائی کی قدر کرتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اور وہ جیسے حضرت بھی فرما رہے تھے کہ باہر کے لوگوں نے اسٹڈی کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کامیاب حکومت کی، انہوں نے نکات کو ہم سے زیادہ جانا ہے اور اس کو باقاعدہ عملی طور پہ نافذ کیا۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب، چونکہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے، آپ کے پورے عہد مبارک جو 10 سال یا اس سے کچھ عرصہ کچھ زائد پر مشتمل ہے، اس میں جو سب سے بیسک ایلیمنٹ نظر آتا ہے وہ عدل ہے۔ اس حوالے سے عدل اور اس کے قیام کے حوالے سے جو آپ کی کوششیں ہیں یا جو آپ کی حکمت ہے، کچھ فرمائیے اس حوالے سے۔ دیکھیں، قیام عدل کا بھی ایک سبب ہوتا ہے، اور وہ سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا احساس۔ ایز اے مسلم الحمدللہ ہمارا تو ایمان ہے کہ میدان محشر میں محاسبہ ہوگا، لیکن وہ یقین کاملیت کے درجے تک بعض اوقات نہیں پہنچا ہوتا، اسی لیے یقین ہے، لیکن وہ یقین کامل ہماری عادات میں، اطوار میں، کردار میں، سوچ میں، افکار میں چینج لے کر آتا ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ یہ وہ بزرگان دین تھے کہ یقین بھی تھا اور کاملیت کے درجے تک بھی پہنچا ہوا تھا۔ یہی وجہ کہا جاتا ہے کہ کبھی اگر آپ جلال میں ہوتے اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا تو ایک دم آپ کا جلال ختم ہو جاتا۔ اور ایک دفعہ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ اونٹ پہ سوار تھے، کسی نے عذاب کی آیت پڑھ دی تو خوف خدا کے باعث آپ بے ہوش ہو کے زمین پر تشریف لے آئے اور 1 مہینے تک بیمار رہے۔ تو جو شخص اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اتنا خوف رکھتا ہو، یقینی سی بات ہے وہ کیسے کسی کو رعایت دے کر اور عدل و انصاف سے دور کر سکے گا۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ آج جیسے حضرت نے شاید فرمایا کہ ہمارے ہاں وہ چیز ہے ہی نہیں، خود احتسابی کا عمل تو ختم ہی ہو گیا۔ بالکل، خود احتسابی بھی خوف خدا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، اس سے پہلے کہ میدان معاشر میں تمہارا حساب و کتاب ہو تو دنیا میں اپنا محاسبہ کر لو۔ اور لوگوں نے خود یہ سنا کہ بعض اوقات رات میں آپ کے حجرے کی طرف سے گزرتے تھے تو آپ ایک کوڑا ہاتھ میں لے کر اپنے آپ کو مار رہے ہوتے تھے، فرما رہے ہوتے تھے کہ عمر بتا تو نے یہ کیوں کہا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اور فرماتے تھے کہ دن میں خلافت کعبہ مصروف ہوتا ہوں، رات کو اپنے اللہ کو راضی کرتا ہوں، تو میں کس وقت سو سکتا ہوں؟ آپ اندازہ کریں کہ اتنا جب ایک شخص اپنے اوپر جبر اور خود مطلب سختیاں کر رہا ہوگا تو لازم سی بات ہے کہ وہ باہر معاشرے میں خرابی پیدا نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ سب سے بڑی چیز تھی خوف خدا، جس نے آپ کو عدل و انصاف کی طرف لے کر آئے۔ اب اس حضرت نے اشارہ فرمایا، اس میں تھوڑا سا میں اور اضافہ کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ نے سارے گورنر سے کہا اپنے مال کا جتنا بھی مال ہے تمہارے پاس مجھے بتاؤ کیا کیا ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو تھوڑا سا زیادہ محسوس ہوا تو آدھا مال بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دیا۔ کیا بات، کیا بات۔ اور جہاں بھی آپ کسی کو تقرر فرماتے تھے پہلے اثاثے یہاں پر لکھواؤ کہ کتنے اثاثے کے مالک ہو۔ جیسے ہمارے یہاں اثاثوں کا مطالبہ ہوتا ہے نا آج کل، تو یہ بھیجا نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آگے کون کتنی چلاکیاں کر رہا ہے۔ تو اتنا جب سخت احتساب ہوگا لازم سی بات ہے کہ پھر آگے ویسے ہی ہوگا۔
اور آپ بعض اوقات اپنے بازار چلے جاتے تھے اور ایک درہ ہاتھ میں رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو بیع کے مسائل نہیں جانتا وہ ہمارے بازار کے قریب بھی نہ آئے. لیکن یہ بھی ایک عدل قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے. عدل کا مطلب توازن قائم کرنا ہے نا. اگر آپ جاہل شخص کو بازار میں آنے دیں گے وہ بگاڑ پیدا کر دے گا. تو خود امیر المومنین درہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ خبردار کوئی کمیل آدمی جاہل آدمی آ کے بیع نہ کرے, نظام بگڑ جائے گا. تو اس قسم کی تمام ہم جب چیزیں دیکھتے ہیں. آج آپ دیکھیے میرے ایک دوست تھے یو کے میں جج تھے, تو ان سے ایسے میں گھر گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں یہ قانون ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کیس آیا, آپ کے ریلیٹیو کا آ گیا, کوئی دوست کا آ گیا, تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ میرا دوست ہے, رشتہ دار ہے, یہ کیس میں نہیں سن سکتا ہوں. وہ آپ کو چینج کریں گے, دوسرا جج بٹھائیں گے, وہ اس کیس کو ڈیل کرے گا. تلاش کیا جاتا ہے کہ کوئی یہ کیا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ آپ خود مطلب کسی کو رشتہ داروں کا مسئلہ حل کرنے یا اپنے گورنرز کو منع کیا کرتے تھے کہ جو قریبی دوست ہیں ان کے خود مسئلہ حل نہ کرو, قاضی کے حوالے کرو تاکہ تم پہ بدگمانی نہ ہو. یہ وہ برکات تھی ان حکمت عملی کی, پریکٹیکل طور پہ ان کاموں کو کر کے دکھانے کی, کہ آج الحمدللہ ان کی مثالیں دی جاتی ہیں. جنہوں نے حاصل کر لیا ہے ان کو, ان کی اس تعلیم کو, اس پریکٹیکل سے فائدہ برکات حاصل کر رہے ہیں, وہ دیکھیں آج کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, اور ہماری حالت ہم یہاں بیٹھے ہیں. کہتے ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر اپنا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ شادی کرے, تو پھر اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا تو پھر یہ کیسے انسان پسند کر سکتا ہے کہ اس مہینے میں شادی کی جائے. دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے جو شریعت کی تعلیم قانون شرع ہے, ایک ہماری عقیدت محبت اور جذباتیت ہے. دونوں کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے, جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے تو وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے اپنے شوہر کے, کہ شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی. تو اس میں جو ضابطہ شرعیہ ہمیں حاصل ہوا وہ یہ کہ کسی کی بھی وفات پر 3 دن کے بعد پھر سوگ منانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. سوگ کا مطلب ہوتا ہے اظہار غم کرنا. یہ ایک تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو اس تعلیم کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو محرم میں شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ وہ سوگ تو ہے نہیں. جب سوگ نہیں ہے تو پھر انسان اس طرح کے معاملات اپنے باہم کر سکتا ہے, اور اس میں کئی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات شادی آگے نہیں ہو سکتی اور مسائل ہوتے ہیں تو کر لیا تو یہ. دوسرا اب ہم آتے ہیں عقیدت اور محبت اور پیار کی طرف, کہ یقیناً جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں, تاریخ کا حصہ ہے, ہمارے سامنے آتے ہیں تو دل غم سے بھر جاتا ہے. اور اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا, تو پھر صحیح بات ہے کہ اس قسم کے واقعات سننے کے بعد اگر انسان اظہار غم نہ بھی کرے تو احساس غم تو کم از کم اس سے تو انسان خالی نہیں ہو سکتا. کہ جس بے دردی کے ساتھ نواسہ رسول اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ معاملات کیے گئے, ہر مسلمان کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے. اس کو بنیاد بنا کر اگر کوئی مسلمان نہیں پسند کر رہا کہ میرے دل میں غم موجود ہے, وہ اس قسم کی خوشیاں نہیں کرنا چاہتا اور اس کو کرنے کو کوئی حرام یا ناجائز بھی نہیں سمجھتا ہے, تو بالکل وہ قابل گرفت نہیں ہے. وہ اگر نہ کرنا چاہے تو بالکل اس کی مرضی ہے. کہ محرم الحرام میں جو نوع کو کھچڑا وغیرہ بناتے ہیں, کیا قربانی کی گوشت سے بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل بنا سکتے ہیں, کیونکہ قربانی کا گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہوتے ہیں. عزیز رشتہ داروں کو دے دیں, غریبوں کو دے, ایک حصہ اپنے پاس رکھیں. یقینی سی بات ہے جو اپنے پاس ہے اسی سے آپ کھچڑا بنائیں گے. تو جب وہ گھر میں ویسے ہی کھانا جائز ہے تو کھچڑا بنا کے کھانا یا کھلانا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ کیا قربانی کے گوشت سے ہم گھر میں دعوت نہیں کرتے ہیں تو خود بھی کھاتے ہیں, دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں؟ تو یہ ایک الگ عجیب سا خیال ہے کہ جی یہ کھچڑا بنا لیا تو یہ قربانی کے گوشت سے, تو یہ کیا وہ تو قربانی کے لیے تھا, کھچڑا نیاز کے طور پر ہے. یہ مطلب صحیح خیال نہیں ہے, یا اس میں کوئی تفاوت, کوئی منافات, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. بالکل قربانی کے گوشت سے یہ بنایا جا سکتا. میدان محشر کا جب میں کبھی منظر اس قسم کے واقعات ہم پڑھتے نا تو میں آنکھیں بند کر کے ذرا میدان محشر میں چلا جاتا ہوں کہ وہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے. فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سرکار علم لے کے کھڑے ہوں گے, تمام انبیاء آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے. اس وقت سرکار شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے. اب یزید بھی آئے گا, امام حسین بھی آئیں گے, یزیدی بھی آئیں گے, حسینی بھی آئیں گے. منظر تو وہ دیکھنے والا ہوگا کہ میرے آقا کس کے اوپر شفقت کی نگاہ فرماتے ہیں اور کس کی طرف قہر بھری نگاہ ڈالتے ہیں. میں جانتا تھا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ ہے. حسین اتمام حجت فرما رہے ہیں, مسلسل خطبات پڑھ کر دیکھ لیں آپ. یہ نہیں ہے کہ ان کے ذہنوں سے باتیں محو ہو گئی ہیں, موجود تھیں. اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے مسلسل فرمائے.
ان نسبتوں کا ذکر کیا ہے اللہ تاکہ یہ میدان معاشرے میں جا کر یہ ہمیں نہ پتہ ہی نہیں کہہ تھا، یہ نہ سکیں کہ ہمارے ذہن سے نکل گیا تھا جی ماحول ایسا تھا. نہیں، اتمام حجت، اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا میدان معاشرے میں سوائے ذلیل رسوا ہو کے جہنم میں داخل ہونے کے، کوئی ان کے پاس عذر نہیں. یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی امام حسین کو پہلے رک جانا چاہیے تھا، بہت سو کے مشورے قبول کر لینے چاہیے تھے. میں ایک عارضانہ طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کیا امام حسین کی شہادت کی خبر نبی کریم نے آپ کے بچپن میں دے دی تھی کہ نہیں دے دی تھی؟ بالکل. اب وہ خبر سچی تھی یا جھوٹی یہ بتائیے؟ یہ سچی تھی. اس کا مطلب ہے کہ تقدیر مبرم یہ تھی، اللہ کا فیصلہ ازلی یہ تھا کہ امام حسین اس مقام پر آ کر شہادت قائم کر کے اپنے سر کو کٹوا کر یزید کو ذلیل رسوا کریں گے اور اسلام کو عزت عطا فرمائیں گے. اب بتائیے جب اللہ کا فیصلہ ازلی ہو چکا تو کیسے تبدیل ہوتا؟ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اس پر میں بحث نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر تقدیر بدلنی ہوتی تو اللہ کے رسول دعا کرتے، اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے خبر تو دے دی، میرے نواسے کو اس طرح شہید نہ کروانا. حضرت علی دعا کرتے، بی بی فاطمہ دعا کرتی، لوگ اجتماعی دعا کرتے. لیکن ہم نے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھی ہے، امام حسین کو ہمت بڑھاتے ہوئے تو دکھایا گیا ہے، دیکھا گیا ہے، لیکن کسی نے بھی دعا اس کے خلاف نہیں کی ہے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جب آپ سفر پہ روانہ ہوئے تو آپ نے خواب دیکھا اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے کچھ بات کہی ہے. کسی نے کہا وہ کیا بات کہی ہے؟ فرمایا کہ راز ہے میرے سینے میں، یہ نکالوں گا نہیں، مرتے دم تک میری زبان پر نہیں آئے. اور پھر جب ایک اور خواب جب آپ نے دیکھا، جب سرکار نے فرمایا ان قریب آپ میرے پاس آ جائیں گے، یہ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ ازلی تھا، یہ قائم ہونا تھا. صحیح ہے. اب اس پر یہ کہنا جی امام حسین نے ایسے کر لیتے ایسے کر لیتے، یہ نہیں ہو سکتا. اس میں ایک بات اور یہ سمجھائیے گا کہ امام حسین نے حالت جنگ میں بھی نماز ترک نہیں فرمائی. آپ نے باقاعدہ اذان اقامت کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں. ماحول دیکھا ہے سامنے کتنا ہی ناسازگار ہے، آپ کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں ہوئی. یہ اللہ کے شیر کا شیر ذرا بھی کانپا نہیں ہے، اس کے ہاتھ نہیں کانپے، کمپرومائز کی طرف نہیں آیا، گڑ گڑایا نہیں ہے، ہاتھ نہیں جوڑے، قدموں میں نہیں گرا ہے، قائم رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سب دیکھنی چاہیے اور اپنی زندگیوں پر نافذ کرنا چاہیے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سخت بھوک اور پیاسا رہتے ہوئے اپنی قربانی دی. تو ہم جو یہ عاشورے کے خصوصاً کھانے اور پینے کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ کھانا کھلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے بھوکا رہنا یہ زیادہ درست نہیں ہے اس کے کہ ہم کھانا کھلائیں اور پانی پلائیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کربلا میں ان حالات کو فیس کرنا اپنے اختیار کے ساتھ نہیں تھا، انہوں نے وہ حالات کریٹ کیے تھے نا. تو اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا بھی ہوتا اور پانی بھی اگر وہ کھول دیتے تو یقیناً آپ کھانا بھی تناول فرماتے اور پانی بھی پیتے اور اپنے اہل بیت کو بھی پلاتے. تو وہاں پر ایک آپ کے لیے آزمائش کا موقع تھا. ہمارے یہاں پر چونکہ آزمائش نہیں ہے لہٰذا اپنے آپ کو بہتر ہے کہ آپ خود روزہ رکھیں. جیسے ہم نے کہا کہ روزہ رکھیں تو اس میں پیاس حسین کا بھی ایک رنگ آ جائے گا، اور اس کے بعد ایصال ثواب کی کوشش کریں، دوسرے کو کھلائیں پلائیں، غریب آدمی کو کھلائیں پلائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت تک پہنچے گا، تو ان کی درجات کی بلندی کا سامان ہوگا. اور ہمارے اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ میدان محشر میں یہ وہ خاندان ہے جو کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتا ہی نہیں ہے. کیا بات. پہلی بات تو یہ کہ ہماری خدمت احسان نہیں ہے، لیکن ان کی عظمت ہے کہ وہ اس کو احسان سے تعبیر فرماتے ہیں اور نوازتے ہیں. وہ کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں. ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ایصال ثواب ان کی بارگاہ میں پہنچے گا تو میدان معاشر میں وہ اس کا نفیس بدلہ اپنے نانا جان سے بلکہ اپنے قدرت اختیار سے بھی عطا فرمائیں گے. تو اس لیے ان حکمتوں کو اختیار کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں، بہتر ہے. مفتی صاحب کی اجازت سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. ایک ہے کھانا کھلانا اور دوسرا ہے کھانا، یہ دو الگ فعل ہو گئے. تو یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے کھانے کا نہیں بلکہ کھلانے کا کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل یزیدیوں کے عمل کی نفی ہے کہ انہوں نے پانی کو روکا، اس دن انہوں نے اناج کو روکا. تو اس عمل کی نفی کرتے ہوئے ایک حسینیت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو کھلایا جائے پلایا جائے. یہی تو امام حسین کے نانا جان نے فرمایا تھا. پوچھا گیا کہ دین کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بہتر اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلا. تو اسلام کی تعریف اور اسلام کی تعلیم میں سے ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. لہٰذا اپنے لیے روزہ بے شک رکھیں، دوسروں کے لیے آپ کھانا پانی اس کا انتظام کریں. یہ کہتے ہیں کہ 7 محرم اور کبھی 10 محرم کو بھی ایسا کرتے ہیں کہ پوری برادری قبرستان جاتی ہے جس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ اور وہاں جا کے قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن وہی باتیں شاتیں اور پھر دیگر کھانا پینا بھی ہوتا ہوگا اور ایک میلہ سا بن جاتا ہے. دیکھیں شرن بالکل اس طرح کے اجتماعات کرنا درست نہیں ہے جس میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو، اور خصوصاً قبرستان کے اندر عورت کا قبرستان جانا ایک مستحب عمل ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اجازت مرحمت فرمائی
اور مستحب عمل کے لیے عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا یہ شرعاً جائز نہیں، وہ گھر سے ہی ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ تو اس قسم کی جو رسومات جس کو شریعت منع کرتی ہو یہ بدعت کے زمرے میں آئیں گی، اور یہ اسی زمرے میں آئیں گی کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہٰذا آپ علم بغاوت اٹھائیں بہت ہی آسان طریقے سے کہ آپ ان کو بتائیے کہ شرعی حکم یہ ہے کہ عورتیں تو کیا صرف اگر خالص مرد بھی جا کے وہاں پہ میلے ٹھیلا کرتے تو یہ شرعاً بالکل جائز نہ تھا۔ ہاں اگر ویسے 10 یا 7 محرم یہ کبھی بھی مرد حضرات جائیں اور ایصال ثواب کا وہاں اہتمام کریں اور واپس آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں پر جا کے میلہ قائم کرنا اور پھر عورتوں بچوں کو ساتھ لے جانا بے حرمتی بھی ہوتی ہوگی، قبروں پہ بیٹھ جاتے ہوں گے، چڑھ جاتے ہوں گے، قبرستانوں میں آج کل جگہ کہاں ہے، تو یہ اتنی ساری خرافات اور گناہ اپنے نام اعمال میں لکھوا کر واپس آنا یہ کسی بھی طریقے سے حکمت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو گھر کے جو مرد ہیں انہیں اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے بروز قیامت اس کے رعایا کے بارے میں کوسچن کیا جائے گا۔ میں تمام مرد حضرات جو گھر کے سرپرست ہیں آپ سب سے انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا اپنے گھر پہ نظر ڈالیے، جو غلط قسم کے رسومات ہیں شریعت کے خلاف ہیں ان تمام کو اپنے گھر سے نکالیں۔ اگر آپ نے اپنے بڑوں کی وہ رسومات جاری رکھیں یہ سوچ کے کہ بڑوں کی رسومات ہیں چاہے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں تو آپ ایک بدعت چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑا گناہ جاریہ ہوگا، اس لیے ہماری بات کو مانیں اور ان چیزوں کو ختم کریں۔ مختصر دوسرا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پہ اس وقت یہود موجود تھے اور فوری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نہیں نکالا تھا، تو آپ نے یہاں کے یہود کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشورہ جو ہوتا ہے اس کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم اتنے اہتمام کے ساتھ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو ان کے شر سے نجات عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نجات کے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی ان کی موافقت میں روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سماعت فرمائی تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ہم یہود کے مقابلے میں ہم ان سے زیادہ قریب ہیں، یعنی ہمیں چاہیے کہ موافقت کریں، یہود سے زیادہ ہم ان سے قریب ہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم فقط 10 کا روزہ رکھیں گے تو کیا یہ یہود سے مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو پھر 9 یا 11 کا روزہ بھی ملا لو، یعنی ایک دن کا اور روزہ ملا لو 9 یا 11 کا۔ تو اس لیے یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یقیناً سی بات ہے کہ آپ صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی رکھا، تو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ گویا کہ سنت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کی سنت بھی قرار پائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ بھی ملا لیں تاکہ کسی غیر قوم سے مشابہت بھی نہ ہو جائے۔ اور اس روزے کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ جس نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا تو یہ اس کے سابقہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو آپ دیکھیے 1 سال کے گناہ جتنے بھی ہیں پیچھے سب کے سب معاف ہو جائیں گے اس ایک روزے کی برکت سے، اس لیے کوشش کیجئے، اور اگر آپ کے گھر میں دیگر افراد ہیں ان کا ذہن بھی بنائیے کہ اگر کوئی مشکل نہ ہو، ویسے بھی غالباً ہمارے یہاں تو چھٹی بھی ہے، 10 میں ہم گھر پر ہی ہوں گے، 9 میں بھی شاید 9 کی چھٹی ہے، تو 9 اور 10 کا روزہ آرام سے گھر میں آسانی سے کٹ بھی سکتا ہے اور انشاءاللہ یہ فضیلت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو